الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ متفرق مسائل کا باب ہے۔ سیدہ حفصہ سے روایت ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جس نے فجر سے پہلے ارادہ نہیں کیا، فجر سے پہلے عزم نہیں کیا کہ میں آج روزے سے ہوں گا، اس کا پھر کوئی روزہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فرض روزے ہیں، رمضان کے روزے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبادت کے طور پر واجب کیے گئے ہیں، ان سے متعلق یہی اہتمام ہونا چاہیے۔ نفل روزوں کا معاملہ بالکل الگ ہے، اس میں آدمی کو اپنے طور پر اللہ کی عبادت اپنے شوق سے کرنا ہوتی ہے، اس نے بعد میں ارادہ کر لیا، یا جیسے کہ آگے روایتیں آئیں گی کہ کسی موقع پر کسی ضرورت کے تحت کھول بھی لیا تو اس پر نکیر نہیں کی جا سکتی۔ لیکن رمضان کے روزوں میں یہ اہتمام کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آ گئی، بیماری تھی، تکلیف تھی، یا کچھ اس طرح کا معاملہ تھا اور اس میں کچھ وقت زیادہ ہو گیا، تو اس طرح کے ہر بیان میں اور ہر حکم میں مستثنیات موجود ہوتے ہیں، اور وہ انسان علم و عقل کے مسلمات سے سمجھ لیتا ہے، لیکن عام قانون وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں فجر سے پہلے آدمی کو روزے کا ارادہ کر لینا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ رات میں تو یہ خیال کر کے سوئے کہ صبح کوئی ارادہ نہیں رکھنے کا، پھر تذبذب ہی میں سحری کا وقت گزر گیا، یا کوئی بات ہی نہیں ذہن میں آئی، نہ اٹھے نہ سحری کی، نہ کوئی خیال کیا، کہیں 10-11 بجے پھر ذہن تبدیل ہوا اور ارادہ کر لیا کہ اب روزہ رکھنا ہے، تو یہ روزے کے لیے رمضان میں طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع النداء احدکم والاناء فی یدہ فلا یضعه حتی یقضی حاجتہ منہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فجر کی اذان سن لے، یہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر سے پہلے بھی اذان دی جاتی تھی، اور ان لوگوں کے نام بھی روایتوں میں آتے ہیں جو اس پہلی اذان اور پھر فجر کی اذان کے لیے مقرر تھے۔ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اذان سن لے، ظاہر ہے کہ اس وقت مسجد سے اذان ہی کی بنیاد پر لوگ روزہ رکھتے، کھولتے، نماز کے لیے آتے تھے۔ جس طرح اب ہمارے ہاتھوں پر گھڑی بندھی ہوئی ہے، یہ صورتحال نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سن لے اور اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہو جس سے وہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، یعنی اس نے کھانا شروع کیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی پلیٹ ہے یا اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے یا ہاتھ میں پانی کا کوئی کٹورا ہے اور وہ پی رہا ہے، تو وہ اپنی یہ ضرورت پوری کر لے، یعنی فوراً اذان کی آواز سنتے ہی پھینک نہیں دینا چاہیے، بلکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی کھا رہا ہے تو کھا لے، پی رہا ہے تو پی لے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ جہاں تک اذان کا تعلق ہے، یا اب بھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک اجل ہے جو آ گئی ہے، موت ہے جو طاری ہو گئی ہے، ایک دروازہ ہے جو بند کر دیا گیا ہے۔ اس میں چند منٹ کا معاملہ توقف میں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تو بالکل صحیح ہے
کہ آدمی کو وقت پر روزہ کھولنا چاہیے، وقت پر روزہ بند کرنا چاہیے، لیکن اگر پہلے سے کوئی چیز کھائی جا رہی ہے، پی جا رہی ہے، تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اس کو فوراً پھینک دینا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں مزید یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ اگر ایسا ہو بھی کہ ٹھیک اس وقت اذان کی آواز بلند ہو یا ٹھیک وہ وقت متعین ہو جائے کہ جس کے بعد فجر طلوع ہو جاتی ہے، تب بھی علم و عقل کے مسلمات تقاضا کرتے ہیں کہ یہ استثناء رہنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی استثناء بیان کیا ہے، یعنی کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنا یہ معمول بنا لے کہ بس وہ اسی وقت اٹھے گا، اذان کی آواز ہوگی، اس کے بعد ہاتھ میں گلاس پکڑے گا یا کٹورا پکڑے گا یا پلیٹ پکڑے گا، اور پھر اس کے بعد یہ حدیث پڑھے گا اور کہے گا کہ میں تو ابھی کھا لوں گا۔ یعنی پہلے سے کھا رہا تھا، پی رہا تھا، تو فوراً پھینک دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، حتیٰ یقضی حاجتہ من، یعنی پی رہا ہے تو پی لے اور کھا رہا ہے تو کھا لے۔ جو کچھ پہلے سے ایک عمل جاری ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی عاجلہم فطرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ مجھے وہ عزیز ہیں کہ جو افطار میں عجلت کرتے ہیں۔ یہ میں نے روایت پڑھ دی، اگرچہ یہ ایک ضعیف روایت ہے، لیکن یہ مضمون اس سے پیچھے بھی آ چکا ہے، یعنی قابل قبول روایتوں میں بھی آ چکا ہے کہ عجلت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آگے بڑھ کر جب وقت ہو گیا تو امتثال امر کرنا چاہیے۔ یہ بات کہ اب روزے کھول لو، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، تو اس میں تاخیر یا بے پرواہی یا غفلت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ فجر کا ہے، اس میں بھی جب یہ اعلان ہوتا ہے یا وقت آ جاتا ہے تو بس ہاتھ روک لینے چاہیے، اتنی ہی اجازت ہے جتنی اوپر کی حدیث میں بیان ہو گئی ہے، اس سے آگے نہیں۔ وعن سلمان بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإنہ برکہ فإن لم یجد فلیفطر علی ماء فإنہ طہور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر افطار کرے تو اس کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، ایک کھجور ملی اس سے کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ افطار کرنی چاہیے، وقت پر کرنی چاہیے، اس میں عجلت بھی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر کھجور ایک میسر ہے، ظاہر ہے کہ عربوں کے ہاں کھجور، پانی، اسی طرح کی چیزیں ہیں جو عام طور پر فوراً میسر آ جاتی تھی، تو جو چیز ہر شخص کو کسی جگہ پہ میسر ہوتی ہے اسی کے بارے میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ کھجور سے روزہ کھولنا یا پانی سے روزہ کھولنا یہ کوئی دین کا حکم ہے یا دین میں کوئی پسندیدہ چیز ہے۔ اس روایت کا مطلب بالکل مختلف ہے، یعنی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزہ کھولنا چاہتا ہو تو ایک کھجور میسر ہے اس سے کھول لے، اچھا کھجور میسر نہیں ہے تو پانی سے کھول لے۔ اور فرمایا کہ ایک کھجور میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے، اور پانی کا ایک کٹورا اگر پی لیا ہے تو یہ بھی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو بھوک بھی مٹاتی ہیں اور پیاس کے لیے بھی گویا بڑی پاکیزگی کا باعث بن جاتی ہیں، تو کوئی اہتمام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کافی ہے۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اہتمام کرنا ممنوع ہو گیا، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو چاہا ہے کہ روزہ وقت پر افطار کیا جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ 10 کھانے پکائے جائیں گے تو پھر روزے کا اہتمام ہوگا۔ ایک کھجور میسر ہے اس سے کھول لیجئے، پانی کا ایک کٹورا میسر ہے پی لیجئے، اس میں برکت بہت ہے اور اس میں طہارت ہے۔ تو گویا یہ بتا دیا کہ ہمارے معاشرے میں، یعنی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ ہے، وہاں جو چیزیں میسر ہیں بس وہ کافی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ کافی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے
ان میں بڑی غذائیت، بڑی برکت بھی رکھی ہے۔ یہ اس طرح کا جملہ ہے، اس کا کسی دینی حکم کو بیان کرنے سے میرے نزدیک کوئی تعلق نہیں۔ وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، کہ آپ نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی کوئی بڑا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، چند تازہ کھجوریں اگر میسر ہیں تو کیا کہنے ہیں، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس پھل میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، تو آپ ان سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ کان النبی یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوروں ہی سے روزہ افطار کر لیتے تھے اور نماز سے پہلے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ فَتُمَيْرَاتٌ، اور اگر چند کھجوریں، تازہ کھجوریں میسر نہیں ہیں تو خشک کھجوریں ہی صحیح، جس کو ہمارے یہاں چھوہارا کہا جاتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَصَىٰ حَصَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، وہ بھی میسر نہیں ہے، یعنی تازہ کھجوریں بھی نہیں ہیں، کوئی خشک کھجوریں بھی نہیں ہیں، تو فرمایا کہ پھر 2-4 گھونٹ پانی کے کافی ہے، بس اس سے روزہ کھول لیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی خصوصی اہتمام نہیں ہوتا تھا، کوئی کھانے نہیں پکائے جاتے تھے، بلکہ جو یہ سادہ سی چیزیں میسر ہیں، رمضان میں بھی بس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی پہ اکتفا فرماتے۔ تازہ کھجوریں میسر ہوں، ظاہر ہے کہ وہ زیادہ رغبت کی چیز ہے تو ان سے روزہ کھول لیتے، نہیں تو خشک کھجوروں پر بھی اکتفا فرما لیتے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے تو پانی کے چند گھونٹ بھی کافی ہو جاتے۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کیا ہے۔ وعن زید بن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما وجخذ غازیا فلہ مثل اجرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اس کے پاس افطار کے لیے ضروری سامان نہیں تھا، اور اس کے کسی بھائی نے، مسلمان بھائی نے اس کے لیے افطار کا بندوبست کر دیا۔ من فطر صائما، روزے دار کو افطار کرانے کا اہتمام کسی نے کیا، یا کوئی غازی ہے، میدان جنگ میں جا رہا ہے، دین کے لیے، اپنی ملت کے لیے کوئی خدمت انجام دینا چاہتا ہے، اس نے اس کے لیے ساز و سامان مہیا کر دیا۔ اس زمانے میں تو باقاعدہ افواج ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، لوگ ہی اپنے طور پر اہتمام کرتے تھے، جنگیں بھی ہو رہی ہوتی تھیں، سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی لوگ جاتے تھے، تو اگر کسی غازی، کسی سپاہی، فوج میں خدمات انجام دینے والے کسی شخص کے لیے کوئی اہتمام کسی شخص نے کیا، تو فرمایا کہ جس نے روزہ کھلوایا یا جس نے یہ اہتمام کیا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، تو اس کو بھی وہی اجر مل جائے گا۔ یعنی کیوں مل جائے گا؟ اس لیے کہ یہ شخص دل سے چاہتا تھا کہ یہ میدان جنگ میں جائے، یہ خدمات انجام دے، یہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن سر و سامان نہیں تھا، تو سر و سامان مہیا کر دیا۔ تو اس طرح گویا یہ شخص بھی اس کے اجر میں شریک ہو گیا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو اس کی صحیح کا اجر ملے گا اور اس کو یہ اجر مل جائے گا، اور فرمایا کہ دونوں کا اجر برابر ہوگا۔ یعنی ایک ایسے شخص کے لیے تیاری یا اہتمام کر دینا جو وہاں جا کے میدان میں اترنا چاہتا ہے لیکن سامان جنگ نہیں ہے یا سفر کا سامان نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑے اجر کا کام ہے۔ اور اسی طرح کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دینا، جبکہ وہ اپنا روزہ خود افطار کرنے کے لیے ضروری ساز و سامان نہیں رکھتا تھا، تو یہ بھی گویا اس اجر میں شریک کر دیتا ہے آدمی کو۔ وعن ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو آپ کی زبان پر بالعموم یہ الفاظ ہوتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اس روزے کا اجر قائم ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔
ایک بندہ مومن کو ظاہر ہے کہ اسی طرح اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بارے میں آپ نے دی ہے۔ اس میں دیکھیے کوئی بے نیازی نہیں ہے، ایک بندہ عاجز اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے پیاس برداشت کی، اور ظاہر ہے کہ جس موقع پر یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوں گے وہ گرمی کا موسم ہوگا، پیاس بھی ستاتی رہی ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کیا کرم ہوا ہے کہ پیاس بھی ختم ہو گئی اور رگیں بھی تر ہو گئی، اور جب اللہ کے لیے یہ سب کیا ہے تو اجر بھی قائم ہو گیا۔ یہ گویا آپ نے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ تمنا کا بھی اظہار کیا، اپنے رب پہ اعتماد کا بھی اظہار کیا، اور اپنے پیچھے جو ایک عبادت کا جذبہ ہے اس سے ایک بندہ مومن جو توقعات پیدا کرتا ہے اس کو بھی آپ نے سادہ لفظوں میں بیان کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔